بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھ تجھے پتہ ہے نا کبیر، وہ منہ پھٹ ہے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے، تو معاف کر دے اسے۔ اتنی پرانی دوستی ہے یار ہماری، ایسے جذباتی لمحوں میں آ کر ضائع نہ کر۔ ارم کی بات سنتے کبیر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے تھے۔ اپنے ظرف کو بڑا کرنا اور قیمتی رشتوں کو ایک موقع دینا اس نے اپنی بیوی سے سیکھا تھا۔ ملتے ہیں پھر رات میں۔ کبیر کے اتنا ہی کہنے پر ارحم خوش ہوتے کال کٹ کر گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا خوش ہونے کے لیے۔ کیسا ہے تو؟ کبیر اور عرش اس وقت ارحم کے گھر میں تھے جب عرش کبیر سے گلے ملا۔ ٹھیک ہوں، تو کیسا ہے؟ کبیر کا چہرہ تو عام طور پر بھی سپاٹ رہتا تھا، اس لیے عرش اس کے تاثرات سے اندازہ نہ لگا سکا کہ کبیر سے کیا کہے۔ جب کبیر نے اسے خود کا غور سے جائزہ لیتے دیکھا تو زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تجھے کیا ایلین لگ رہا ہوں جو تو مجھے ایسے گھور رہا ہے؟ یا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جانے کے بعد میری شکل بدل گئی ہے؟ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارحم اور عرش آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے، جو واقعی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ بدل تو گیا ہے بھائی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا بدلا کیا ہے؟ عرش کے جواب پر اب باقاعدہ کبیر نے کہا لگایا تھا، بس بس کر بھائی، کیوں ہمارا ہارٹ فیل کروانا چاہ رہا ہے؟ پہلے ہمیں یہ تو یقین کرنے دے کہ تو ہی کبیر ہے۔ تو ایسے ہنستے ہمیں مشکوک کر رہا ہے۔ ارحم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تو کبیر نے بتایا کہ کس طرح اس کی سوچ غلط تھی اور اپنی غلطی سے وقت سے پہلے اس نے سبق سیکھ لیا تھا، اور کس طرح اپنی بیوی کے محبت نے اسے اپنے گرد لپیٹ لیا اور اب وہ ساری زندگی اس میں گرفتار رہنا چاہتا ہے۔ ارحم اور عرش منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کے بدلے لہجے کی وجہ انہیں سمجھ آ گئی ہو۔ مطلب بھائی کو محبت ہو گئی ہے؟ ارحم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو کبیر نے اپنا سر قدرے جھکاتے داد وصول کی۔ ارے یار کبیر، تو پورا ہی بدل گیا ہے بھائی، یہاں سے کیا بن کے گیا تھا اور بالکل پورا بدل گیا ہے۔ بھائی ہی چینج ہو کر آیا ہے۔ اس کی محبت نے مجھے خود میں اس طرح قید کر لیا ہے کہ اب میں ساری زندگی بس ایسا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سنتے ارحم گہرا مسکرایا، البتہ عرش تو ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا۔ اپنی باتوں میں انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کبیر گھر کے لیے نکلا تھا جہاں اس کی بیگم اکیلی تھی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ نرمین نے یہاں آتے وارڈروب سیٹ کرتے، فریش ہوتے تھوڑی دیر آرام کیا تھا اور اب وہ وائٹ چکن کی لانگ شرٹ اور اس کے نیچے وائٹ ہی ٹراؤزر پہنے، کھلے بالوں کو ہاف باندھتے، کیچر لگاتے، گلابی دوپٹہ پہنے کچن میں کھانے کا سامان تلاش کر رہی تھی، جو کچھ ہی دیر پہلے ہی کبھی رکھتے دوستوں سے ملنے گیا تھا۔ جلدی ہاتھ پیر چلاتے اس نے گوشت کا پلاؤ رائتا تیار کرتے، ساتھ ہی شاہی ٹکڑے بنائے تھے جو کبیر کو بے حد پسند تھے۔ اپنی تیاری کو خوشی سے دیکھتے وہ کمرے میں جاتی کہ کبیر اندر داخل ہوتے نظر آیا تھا اسے۔ السلام علیکم۔ کبیر نے اسے دیکھتے مسکراتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نرمین نے اسے دیکھا، جس کی یہاں آ کر ڈریسنگ کتنی چینج ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں اگر موسم قدرے ٹھنڈا تھا، جس کے باعث کبیر نے جینس پر وائٹ ہائی نیک پہنا اور اس پر بلیک لانگ کوٹ پہنے وہ کافی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب اتنا تیار ہو کر باہر کیوں گئے تھے؟ نرمین نے اسے اتنی تیاری میں ایسی ڈریسنگ میں پہلی بار دیکھا تھا، تبھی بے دہانی میں منہ سے نکلا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ مطلب دوستوں سے ملنے گیا تھا اور اتنا تیار تو نہیں ہوا؟ کینم، یہاں ایسی ہی ڈریسنگ کی جاتی ہے، یہاں تو کرتا شلوار نہیں پہن سکتا تھا نا میں؟ کبیر نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا تھا، جو ابھی بھی ماتھے پر بل ڈالے اسے پریشان سی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کبیر نے اس کے قریب قدم بڑھائے۔ آپ ایسے مت جایا کریں باہر اب پلیز، نرمین نے تشویش سے کہا تو کبیر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیگم، اتنا برا لگ رہا ہوں میں؟ نہیں، آپ پلیز ایسے تیار ہو کر باہر مت جائیں، نظر لگ جائے گی آپ کو۔ کبیر نے پہلے حیران ہو کر اس کی بات سنی، پھر مسکراہٹ دباتے اس کی بات سنتے، جبکہ نرمین کے تاثرات ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ تو پھر جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ کیسے مکمل ہوگا؟ نہیں، یہاں عجیب سی لڑکیاں ہیں جو بہت اوور ڈریسنگ کرتی ہیں،
آپ چینج کر کے جائیے گا بس۔ اس کی باتیں سنتے کبیر ٹھٹکا تھا تو بیوی کینم کو لگتا ہے کہ میں ان آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی لڑکیوں پر اپنا دل ہار دوں گا۔ کبیر نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، جس پر نرمین نے نظریں نیچے کیے جیسے اس کا کوئی جرم پکڑا گیا ہو۔ میں اسی ملک سے پڑھ کے آیا تھا میری جان، اور یہاں کے پہناوے سے اگر مجھے اتنی انسیت ہوتی یا یہاں کی لڑکیاں اس طرح کے لباس میں پسند آتی تو میں وہاں شادی کر کے ہی آتا۔ کبیر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، لیکن نرمین کے تاثرات سے صاف اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی۔ چھوڑے، ہمیں کام ہے۔ نرمین نے منہ بناتے خود کو چھڑوانا چاہا تھا، جبکہ کبیر کو اسے اس طرح دیکھ کر اندر ہی اندر اس کے مسرور ہوا تھا۔ میں پہلے ہی تمہارا دیوانہ ہوں، اس طرح کرو گی تو ہر حد بھول جاؤں گا۔ وہ اسے خود کو چھڑوانے کے لیے تگودو کرتے دیکھ کر بولا تھا، جس پر نرمین بے اختیار جھینپنے لگی۔ ویسے ہو نہ ہو تم بھی اس عشق میں مبتلا ہو۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرتے دیکھ کبیر اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ خان چھوڑے، ہمیں آپ کے لیے کھانا ریڈی کرنا ہے، جلدی سے فریش ہو جائیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کبیر مسکراتے اس سے الگ ہوا تو اس نے ڈائننگ ٹیبل سجائی اور پھر دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ زرغام گھر آیا تو اسرا اور اسمارہ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ وہ قریب آتے اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اسرا سلام کا جواب دیتی اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے چلی گئی تھی۔ ملازمہ لے کر آنے لگی تو اس کے ہاتھ سے لیتے اسرا نے زرغام کے آگے کیا۔ اس نے ایک نظر اسرا کو دیکھا، پھر گلاس اٹھاتے پیا۔ اسمارہ بیگم نے خوشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوتا سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ جاؤ بیٹا، آپ بھی اوپر جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ اسمارہ بیگم کے کہنے پر وہ ہچکچاتی اوپر چلی گئی تھی، جہاں زرغام بیڈ پر بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اسرا اسے دیکھتی ادھر ادھر کے کام کرنے لگی، پھر کھٹ پٹ کرتی وہ اس کی توجہ خود کی جانب مبذول کروانا چاہ رہی تھی، جو موبائل میں مصروف اسے ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ اسرا کو دکھ ہوا تھا۔ ہم آپ کے لیے کھانا لگا دیں؟ اسرا نے آخرکار اپنی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی تو زرغام نے اسے دیکھا۔ تمہیں میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں لایا جو تم کب سے میرے ارد گرد کھٹ پٹ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس طرح تم میری توجہ اپنی طرف کر لو گی تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی بے دھڑک بات پر اسرا شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب زرغام نے اس کا ہاتھ کھینچتے اپنے قریب بٹھایا، بیویوں والے کام کرو گی تو تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ زرغام نے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ اسرا کا دل پسلیاں توڑ دے باہر آنے لگا تھا۔ وہ اسے پاگل کرنا چاہتا تھا، دیوانہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ دیوانی ہو رہی تھی اس کے چہرے پر شرم و حیا کے تاثرات دیکھتے زرغام طنزیہ مسکراتا اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ جاؤ، اچھا سا جوڑا پہنو، تیار ہو تاکہ مجھے احساس ہو بیوی بیاہ کر لایا ہوں، ماسی نہیں۔ اس کی بات سے اسرا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا جو زرد رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے تھی، بالوں کو کیچر میں باندھے تھی، روکھی پھیکی سی تیار ہوئی۔ وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ زرغام کھڑا ہوتے کال میں مصروف ہو گیا تھا جب اسرا ایک نارنجی رنگ کا سوٹ نکالتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ 20 منٹ میں تیار ہوتی وہ باہر نکلی تھی جب زرغام نے پلٹتے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، جو آئینے کے سامنے کھڑی ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی، اور وہ واقعی میں تیار ہونے لگی تھی زرغام کے لیے۔ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ معصوم ہر ممکن کوشش کر رہی تھی جو زرغام محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے زرغام نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا کہ اسرا کے ہاتھ اس کی نظروں کی تپش سے کپ کپانے لگے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، رکھ دو اسے۔ زرغام نے اسے لپسٹک لگاتے دیکھا تو منع کر دیا، وہ سادگی میں ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ یہ مصنوعی چیزیں مت لگانا آئندہ، مجھے نہیں پسند۔ اس کی پشت
سینے سے لگاتے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اگر تم کبیر خان زادہ کی بہن نہ ہوتی تو یقیناً تم پر میں اپنا دل ہار دیتا۔ زرغام نے مسکراتے اسے دیکھا تھا جس کا دل دو ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ کیا آپ بھلا نہیں سکتے جو بھی ماضی میں ہوا؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ اسرا نے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے اس سے کہا۔ تو زرغام اس کی آنکھیں جھلملاتے دیکھ گہرا سانس بھرتا مسکرایا اور اپنا ہثار اتنا تنگ کیا کہ اسرا کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تکلیف سے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ جس طرح سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے نا، اسی طرح اس سے بھی زیادہ میرے دل میں تکلیف ہے۔ آئندہ ایسا ہرگز مت کہنا۔ انسان کچھ نہیں بھولتا، بس اداکاری کرتا ہے خوش رہنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ماضی کی تکلیف بھول جاتا ہے۔ انسان کبھی کچھ نہیں بھولتا، سمجھی؟ اس کی بات سنتے اسرا کی آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ زرغام جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا یہیں لے آؤ، زرغام اسے بولتا واپس بیڈ پر جا لیٹا تھا۔ اسرا آنکھیں صاف کرتی باہر نکلی تھی۔ کیا ساری زندگی اس کے بھائی کی وجہ سے وہ زرغام کبھی اس سے محبت کے دو بول نہیں بولے گا؟ لیکن وہ بھی اسرا خانزادہ تھی، کبیر خانزادہ کی بہن۔ اتنی آسانی سے وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ اس کا دل اپنی طرف مبذول کروا کر ہی چھوڑے گی۔ زرغام خانزادہ کو اس کے بغیر سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا لیکن اسرا کمرے میں نہ تھی۔ زرغام نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے سونے کی کوشش کی تھی جب کل رات کے بارے میں سوچتے اسے بے چینی ہونے لگی۔ ہم کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتے بے چینی سے کروٹ بدلی تھی۔ کیا آپ بھلا نہیں سکتے جو بھی ماضی میں ہوا؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ زرغام نے پھر کروٹ بدلتے بے چینی سے خود پر بلینکٹ ہٹایا تھا۔ جب اسرا کمرے میں آئی تھی وہ زرغام کو بنا دیکھے سائڈ پر رکھی ایک ٹیبل پر کتابیں رکھتی کرسی کھینچتے بیٹھ چکی تھی۔ روم کی لائٹس آف تھی، بس ایک لیمپ کی روشنی آن تھی، اسی لیے وہ سمجھی کہ زرغام سو چکا ہے۔ وہ اپنی ٹیبل کا اسٹڈی لیمپ آن کرتے پڑھنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑتی ہلکی روشنی اس کے اسرا کے خوبصورت نقوش کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس کے کمرے میں آتے ہی زرغام کو انجانا سا سکون ملا تھا۔ وہ واپس لیٹتے اسے دیکھنے لگا تھا جو اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹے لیٹے اسرا کو دیکھ رہا تھا جو بہت حسین تھی۔ اگر وہ اسے باربی ڈول کہتا تھا تو وہ واقعی کوئی مصنوعی گڑیا ہی تھی جو ہرے رنگ کی آنکھوں میں کوئی پری لگتی تھی۔ زرغام اسے مسکرا کر دیکھتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب زرغام کا دماغ گھوما۔ اسے کیوں اتنی بے چینی تھی، سمجھ سے باہر تھا۔ شاید وہ اس کے حصار میں نہیں تھی۔ جب سے وہ آئی تھی زرغام اسے خود میں قید کر کے سوتا تھا، لیکن آج وہ نہیں تھی تو زرغام کو نیند نہیں آ رہی تھی، نیند آنے سے انکاری تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ زرغام نے ماتھے پر بل ڈالے تھے جب اس کی آواز پر اسرا کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو سرد نسوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تم بات بات پر چیختی ہو نا، سخت زہر لگتی ہو مجھے، یہ عادت اپنی چھڑاؤ۔ وہ ہم پڑھ رہے تھے، کل پیپر ہے ہمارا۔ اسرا اس کے بلا وجہ ڈانٹنے پر منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ بس پڑھ لیا نا جتنا پڑھنا تھا، یہاں آ کر لیٹو، زرغام ہموار سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ مگر ہمارا پیپر ہے کل، کچھ چیزیں دہرانی ہیں ہمیں۔ میں نے کہا نا بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، آ کر لیٹو۔ میں تمہیں پولیس میں بھرتی نہیں کروا رہا جو تمہیں ٹاپ کرنے کی پڑی ہے، آ کر لیٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے پہلے تو اسرا کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے، لیکن پھر بات کو سمجھتے اس نے اپنی ہنسی دباتے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو اس کے بغیر اب تک نہیں سویا تھا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، ہم آپ کو رات بھر جاگنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم رات بھر جاگ کر آج پڑھنا چاہتے ہیں۔ زرغام نے آنکھیں پھاڑے اسے گھورا تھا، مطلب وہ پوری رات بیڈ پر نہیں آنے والی تھی۔ یہ سوچتے زرغام کے دماغ کا چھوٹا سا میٹر اڑنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ اسرا کتاب میں جھکی اسے اٹھتا ہوا نہ دیکھ سکی، ورنہ اس کے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے وہ بستر میں ہوتی۔ زرغام اٹھتا اس کے سر پر پہنچا اور اس کی کتاب بند کرتے، لیمپ آف کرتے، اسے گود میں اٹھاتے
اسرا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہوئیں۔ اچانک اس کی حرکت پر اور منہ سے بے ساختہ پھر چیخ نکلی جب زرگام کی گھڑی دیکھتے اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر جمائی جبکہ آنکھیں اب تک پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے ری ایکشن دیکھ زرگام کے ہونٹوں پر مسکان آنے کو مچلی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ اسے لیتے وہ بستر کی طرف آیا تھا جبکہ اسرا شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ایک تو زرگام کا ہر وقت شرٹ لیس ہونا اسے خفت میں مبتلا رکھتا تھا۔ اسے بستر پر لٹاتے زرگام نے کھڑے کھڑے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے اس میں پانی بھرا تھا جبکہ نظریں اسرا کی آنکھوں میں گڑی تھیں جو سیدھی لیڈی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پانی پیتے وقت بھی زرگام نے نظریں اس پر سے نہ ہٹائیں جبکہ اسرا اس کا یہ انداز دیکھتے نامحسوس انداز میں تھوک نگلتے پرے کھسکی تھی۔ زرگام نے بائیں ہاتھ سے اپنے ہونٹ صاف کرتے بیڈ پر اپنا گھٹنا جمایا تھا اور ایک ہاتھ اس کے بائیں طرف رکھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ محبت نہ سہی لیکن عادت بن کر بہت غلط کیا ہے تم نے باربی ڈول، اب برداشت تو کرنا پڑے گا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹوں تو بنا کسی چوں چرا کے تمہیں بھی سونا ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ اس کی فضول سی منطق پر اسرا بنا کسی دوسری بات کے جلدی سے سر اس بات میں ہلا گئی تھی جس پر زرگام ایک سائڈ مسکراتا اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا اور اسے لیے وہ کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند سو گیا تھا جبکہ اسرا اس کے سخت ترین حصار میں کروٹ بھی بدل نہ سکی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ نرمین نے کبیر کے سنگ فجر کی نماز ادا کی اور اب وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی جبکہ کبیر اپنا پسندیدہ مشغلہ نبھاتے اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت سن رہا تھا جو اس کی رگ وپے میں سکون بن کر اتر رہی تھی۔ تلاوت کرتے وہ قرآن پاک بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی تھی جب کبیر نے اپنی آنکھیں کھولے لیٹے لیٹے ہی اسے دیکھا۔ تمہاری آواز میں تلاوت سننا میرے لیے سب سے حسین لمحہ بن گیا ہے۔ اب کچھ دنوں میں بھی تمہاری طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل کرتا ہے جب میں قرآن پڑھوں تو قرآن میرے دل میں اترے جیسے مومنین کے دل میں اترتا ہے۔ میرا بھی دل کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، میری بھی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میں بھی جب قرآن کی تلاوت کروں تو اس کی حلاوت دلوں کو پگھلائے جیسے تمہاری تلاوت کرنے سے میرا دل پگھلتا ہے اور میں بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ نرمین مسرور ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی جو بے شک حسین تھا اور اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ پیاری۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں چھپا آنسو دیکھا تو اپنی انگلی سے اس نمی کو چن لیا۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور یہ آنسو اس بات کا گواہ ہے جو اپنے رب سے محبت کی تڑپ میں آپ کی آنکھوں میں بھرا ہے۔ اس کی بات سنتے کبیر نے اسے دیکھا جو وہ مسکرا رہی تھی۔ رب سے محبت کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ کبیر اس کی بات سنتے مسکرایا تھا۔ واقعی اس کے لیے اپنے رب کی طرف آنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا اور پھر آگے کے راستے اس نے نرمین جیسی ہمسفر نصیب میں لکھ کر آسان کر دیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے پہلے مجھے لگتا تھا فجر سب سے مشکل ہے، فجر میں کون اٹھتا ہوگا، اپنی نیند چھوڑ کر نماز ادا کرتا ہوگا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے فجر کا مطلب محبت ہوتا ہے۔ جیسے محبت بہت مشکل ہوتی ہے ایسے ہی فجر کا وقت اٹھنا اور ادا کرنا مشکل ترین کام ہے۔ محبت کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور فجر پڑھنا بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو فجر ادا کرنا میرے لیے آسان ہو گئی ہے۔ تم ایک بہترین ہمسفر ہو، میری زندگی ہو گئی ہو تم۔ اس کی اتنی خوبصورت باتیں سنتی نرمین مسکرائی تھی۔ اس انسان کے اور کتنے روپ تھے جو اس نے دیکھنے تھے، وہ تو ہر روپ کمال رکھتا تھا۔ وہ اس دیوانے کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی جو سب کچھ بھلائے اس کے رنگ میں رنگ رہا تھا، جیسے چاہ رہی تھی ویسا ہی بن رہا تھا، اپنے رب کے قریب ہو رہا تھا، اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ کبیر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں تمہیں تھکا تو نہیں دیتا اس طرح لیٹ کر؟ نرمین کا نرم ہاتھ تھامے وہ اسے سہلاتے ہوئے بول رہا تھا کہ وہ نیچے منہ کیے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی تو ہر ادا ہی کمال تھی، نظریں اٹھانا بھی اور جھکانا بھی۔ مجھے سکون ملتا ہے تمہارے ارد گرد رہتے، تم سکون ہو کینم۔ کبیر اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تھا کہ سن کر آنکھوں سے کبیر نے اس کی
آنکھیں دیکھتے جھٹکے سے اسے قریب کرتے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹیکا تھا۔ تمہاری یہ خوبصورت نم آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تم بھی میری طرح محبت میں پور پر ڈوبی ہوئی ہو، لیکن میری جان اظہار ضروری ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری سماعتوں سے جب وہ الفاظ گزریں گے تو کس طرح وہ میری روح میں جذب ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی میرے دل کی جب تمہارے اظہار سے وہ پاگلوں کی طرح دھڑکے گا۔ میں اس کیفیت سے گزرنا چاہتا ہوں۔ کبیر اپنی رو میں بولتے اسے شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا جب نرمین نے نم آنکھوں سمیت اپنی ہمت باندھی تھی۔ اگر اس کا محرم چاہتا تھا تو وہ اسے انتظار نہیں کرانا چاہتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس کی کہانی سنتے کبیر خان زادہ کے ہوش اڑ سے گئے تھے، ایسی کہانی جو اس کی روح کو جکڑ لیتی۔ اگر وہ جان جاتا جس شدت سے وہ اسے چاہتا ہے اس سے دگنی شدت نرمین کی محبت میں ہے، اور نرمین نے اب طے کیا تھا کہ وہ یہ سکون اسے ضرور دے گی۔ آنکھیں بند کرتی وہ اس کے سنگ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھنے میں مصروف تھا جب راحمہ کمرے میں آتی، اسے دیکھتی اس کے برابر صوفے میں بیٹھی اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے اسے تکنے لگی۔ فردان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراتا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سنیں، راحمہ نے پیار سے کہا تو فردان چونکتے اسے دیکھنے لگا۔ اتنا شریں لہجہ اور وہ بھی راحمہ کا؟ فردان نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ فردان نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ بلیک پولو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر رف حلیے میں اس نے ایسا تو کچھ نہیں پہنا تھا جو وہ اچھا لگے، اور آپ کی شرٹ تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی بے تکی تعریفیں سن کر فردان کے دماغ میں گھنٹی بجنے لگی۔ بیگم اب سیدھی سیدھی بات کریں گی تو یقیناً میں زیادہ شوق میں نہیں ہوں گا، بلکہ ان جھوٹی تعریفوں کو سن کر میرا دماغ مجھے کوئی غلط سگنل دے رہا ہے۔ فردان نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تو راحمہ کی ٹیون چینج ہوئی تھی۔